السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کے ولاگ کے اندر کچھ ایسی اچھی باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو میں نے کسی جگہ پر دیکھی تھی اور میں نے اس کو فوراً سے نوٹ کیا۔ میں نے سوچا آپ تک یہ اچھی باتیں ضرور پہنچنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے لگے کہ اس میں میری کچھ بے عزتی ہو رہی ہے یا انسلٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے پیشگی میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوستو، دنیا یہ کہتی ہے، دنیا سے مراد ویسٹرن دنیا میں بسنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں، یعنی جو بر صغیر کے جو لوگ ہیں جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ لوگ سست ہیں۔ سست سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، یعنی مفت کی بیٹھ کے روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ یہ کوالٹی صرف سب کانٹیننٹ کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں یقین آتا نا کہ واقعی میں یہ کام، ہم کہتے ہیں جی ہم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آبزرو کرنا تو بازار نکل جائیں، وہاں پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر خزان خواستہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے جگہ پہ کھڑے ہونا پڑ جائے تو یہی پاکستانی، ہندوستانی یا بنگالی یہ بازار کے اندر کبھی بھی آپ کو جو ہے نا 2 پاؤں پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا زیادہ دیر تک۔ تھوڑی دیر گزرے گی، کبھی یہ اس طرف ایکٹنگ کرے گا، کبھی دوسری لیفٹ ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے گا، کبھی رائٹ ٹانگ پہ کھڑے ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے۔ اچھا دوستو، آگے ہم ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے اندر نا بنیادی طور پر 4 قسم کی جو ہے نا وہ ریسز یا جو قومیں آباد ہیں۔ میں رنگوں کے حساب سے بات کروں گا۔ کالی یعنی بلیک، وائٹ، براؤن اور یلو، یہ 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ چاروں کی اپنی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب جیسے کالے ہوتے ہیں، ان کو بلیک پیپلز کہتے ہیں، جیسے امریکن انڈینز ہو گئے یا افریکنز ہو گئے، یہ جتنے بھی ہوں گے بلیک، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں۔ ذہانت نہیں ہم کہیں گے، ہم کہیں گے یہ طاقتور قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ جتنی بھی دیکھ لو، ریسوں کے جتنے مقابلے ہوتے ہیں، دوڑنے کے مقابلے، ویٹ لفٹنگ کے مقابلے، ان میں زیادہ تر کالے جو ہے نا وہی جیتتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خود ہی قدرتی طور پر جو ہے نا وہ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ طاقتور ہوتے ہیں، قد بھی ان کی ٹھیک ٹھاک لمبے ہوتے ہیں۔ دوسری جو قوم ہے وہ وائٹ پیپل، وائٹس یعنی گورے، جس کو ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں، ذہین ترین لوگ۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 چیزوں کو یا 3 چیزوں کو مکس کر کے ایک نئی چیز بنانا، مینیپولیٹ کر کے، انٹرپریٹ کر کے کچھ نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ، اگر فار ایگزامپل 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ان کی کوشش ہوگی کہ ان تینوں مل کر کچھ ایسا کام کریں کہ ہم آگے نکل جائیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے میں اکیلا رہ جاؤں، باقی سب یہاں سے چلے جائیں۔ یہ وائٹ پیپل کی نشانی ہے۔ اچھا، اب تیسرا جو لوگ ہیں وہ ہم اس کو یلو لوگ کہتے ہیں، یعنی یلو جو نسل کے لوگ ہیں وہ بہت محنتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ یہ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور کام بھی ایسا جینین کرتے ہیں کہ، اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کاپی پیسٹ میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ اپنا چائنا، فلپائن، ویتنام، کوریا اور جاپان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تھوڑے سے یلو ٹائپ کے لوگ ہیں اور محنتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے جو ہے وہ ہم لوگ براؤن قسم کے لوگ ہیں، یعنی بھورے جو لوگ ہیں جن کے کلر اس طرح کے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے ڈل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کسی پاکستانی نے ہی ایک گورے سے پوچھا کہ آپ لوگ یار ہم لوگوں کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہو، ہمیں کیوں ڈل کہتے ہو؟ تو سب سے پہلے تو گورے نے اس سے پوچھا، اس نے کوئی 10-15 قسم کی جو ہے نا وہ اپنی خامیاں بتا دیں، لیکن اس نے کہا بھی باقی سب باتیں ایک طرف ہیں، لیکن ایک خامی جو میں آپ کو زیادہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بھینس کا دودھ پیتے ہو۔ یعنی جتنے بھی سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ بھینس کا دودھ پینا پسند کرتے ہیں، اور بھینس جو ہے وہ ڈل ہوتی ہے، ٹھس ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں، آپ ویسٹرن میں چلے جائیں، آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں، یا آج سے کچھ سالوں، صدیوں پہلے جو مسلمان بھی ہوتے تھے وہ بھی کبھی بھی بھینس کا دودھ نہیں پیتے تھے، ہمیشہ گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، اونٹ کا دودھ۔ تو یہ سارے جو دودھ پینے سے انسان کے اندر پھرتی، چلاکی، ذہانت، یہ سب اسی دودھ کے اندر پائی جاتی ہے، اور جتنی بھی سستی، کاہلی اور ساری کی ساری بھینس کے دودھ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور صرف ہمارے یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی ہے، اور باقی کہیں پہ بھینس کا دودھ نہیں پیا جاتا۔ اب آپ ویسے بھی دیکھ لو نا، آج سے کچھ سال پہلے ہم کہتے ہیں جی بر صغیر کے اوپر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ گورا یہ کہتا ہے، بلکہ آپ خود بھی اپنا سرچ کر لو، کہ کبھی بھی سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اٹھ کر کسی اور ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا، یعنی کسی جگہ پر جا کے قبضہ نہیں کیا۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟
کہ یہاں پر برصغیر کی قوم نے اٹھی اور چائنا فتح کر لیا. ہمیشہ باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر برصغیر کو فتح کیا. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے یہاں کے وہ ڈرپوک قسم کے ہیں، زیادہ بہادر قسم کے نہیں ہیں کہ یہ لوگ دنیا فتح کر سکیں. اس کے پیچھے بنیادی وجہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ 40 دن تک گائے کا دودھ، بکری کا دودھ اور تیسرا جو ہے وہ اونٹ کا دودھ، مختلف کوالٹیز ہیں ان کی، اگر آپ یہ پینے شروع کر دیں تو آپ کے اندر جو طاقت آئے گی وہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ بہادر ہو جائیں گے، چلاک ہو جائیں گے، یا آپ کو خود پتہ لگے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں بھینس کا دودھ پی کے آپ وہ تو پی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا ہم لوگ پانی کے اندر ہیں. تو سب کانٹیننٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی بھی یہاں کے لوگوں نے حملہ نہیں کیا باہر. یا یوں کہہ لو کہ سب کانٹیننٹ سے لوگ اٹھے، انہوں نے افغانستان فتح کر لیا، انہوں نے ایران فتح کر لیا، یا انہوں نے چائنا ہی فتح کر لیا. ہمیشہ دوسرے لوگوں نے ہی سب کانٹیننٹ کو فتح کیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو آپ روحانی کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کہیں پہ بھی آپ کو بھینس کے دودھ کا نہیں ملے گا. ہمیشہ گائے کا دودھ کے بارے میں ذکر ہوگا کہ وہ پئیں. ہم مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی جو صورت ہے سب سے بڑی بقرہ وہ بھی گائے کے اوپر ہی ہے. اس کا نام بھی یہی ہے کہ گائے. تو دودھ کی کتنی امپورٹنس ہے، جیسے بکری کا، اپنا اونٹنی کا، اسی طرح کہ گائے کا. تو اپنے جو طور طریقے ہیں نا اس کو ہمیں بدلنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اپنی یہ جو خصوصیت ہے دودھ کی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اسی کے اوپر آج کی پورا عنوان ویڈیو کا جو ولاگ ہے وہ اسی کے اوپر ہی میں نے آج کا بنایا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 3 سے 4 ایسی ٹپس بتاؤں گا جن کے اوپر چلتے ہوئے یہ یلو پیپل، وہ جن کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان کی 100 سال عمریں کیسے ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.